بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادون ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ومأواكم النار وهي مولاكم وبئس المصير. الله رب اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. کون ایسا ہے جو اللہ کریم کو قرض حسنا دے؟ قرض حسنا وہ ہوتا ہے جو کسی کو دیا جاتا ہے اور پھر وہ پورے کا پورا لوٹایا جاتا ہے. تو فرمایا کون ہے ایسا جو اللہ کریم کو قرض حسنا دے؟ تو اللہ کریم تو ہر چیز کے مالک ہیں، قادر ہیں، ارض و سما میں اس کے بے پناہ خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کی ذات بے نیاز ہے. تو پھر اللہ قرض کیوں لیتے ہیں؟ قرض کیا ہوتا ہے؟ ایک یقینی رقم ہوتی ہے کہ فلاں بندے کو میں نے دیا ہے وہ مجھے واپس مل جائے گا. تو تم لوگ جو اعمال کرتے ہو اتباع شریعت میں، ایمان لاتے ہو، اطاعت کرتے ہو، تو یہ اس طرح تمہیں لوٹائے جائیں گے جس طرح قرض واپس لوٹایا جاتا ہے. وہ اللہ کریم کے پاس محفوظ ہیں، یہ وہ ضائع نہیں جاتے. جو قرض ہم کسی کو دیتے ہیں اور یقینی طور پر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ واپس کر سکے تو ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ یہ تو ایک جمع ہے میرے پاس، ایک پونجی ہے، وعدے پر مل جائے گی. تو فرمایا تمہارے پاس آخرت کا، قیامت کا، برزخ کا، موت کے بعد کا وعدہ ہے،
تو تمہارے اعمال حسنہ جو ہیں یہ قرض حسنہ ہے اللہ کی کریم، جیسے تم سمجھو کہ ہم نے قرض دے دیا تو وہ واپس ملے گا، اور اس کا لوٹانے کا وقت ہے عند الموت بعد الموت۔ جب اعمال کا اجر دیا جائے گا تو تمہارا چھوٹا بڑا ہر عمل اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور پھر وہ تمہیں لوٹا دے گا، اور وہ جتنا تم نے کیا اتنا نہیں لوٹائے گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، وہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ ہو سکتا ہے تم نے 10 نیکیاں کی ہوں، وہ تمہیں 10,000 کا ثواب دے دے۔ یعنی جو کیا ہے وہ تو یقیناً واپس ملنا ہی ہے، لیکن اللہ اتنا کریم ہے کہ تم نے جو کام کیا اپنی حیثیت، اپنے شعور، اپنی سوجھ بوجھ، اپنے علم، اپنی طاقت کے مطابق کی۔ جب لوٹائیں گے اللہ کریم تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے، تو وہ اللہ کی شان کے مطابق پھر وہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے بہت عزت و احترام کی بات ہے، بہت بڑے کرم کی بات ہے، اس قرض کی وصولی سے ان کی عزت کو 4 چاند لگ جائیں گے، ان کی عظمت بڑھ جائے گی۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا ایک دن آئے گا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ایک دن آئے گا جب ہر طرف تاریکی چھا جائے گی، کچھ سجھائی نہیں دیتا ہوگا، تو مومن مردوں مومن عورتوں کو نور عطا کیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ وہ سورج چاند ستاروں کی طرح روشن ہو جائیں گے، اور ایسا نور ہوگا یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کے آگے دور تک روشنی چلے گی، وبایمانہم، اور ان کے دائیں ہاتھ کی طرف بھی روشنی ہوگی۔ کافر تو ایمان ہی نہیں لایا، عمل کی باری ایمان کے بعد آتی ہے۔ سو اگر کافر کوئی بھلائی بھی کرتا ہے تو چونکہ وہ نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ کتاب کو، نہ آخرت کو، تو وہ نہ اللہ کے لیے کرتا ہے، نہ اتباع رسالت میں کرتا ہے، نہ آخرت کے ثواب کے لیے کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کریم نیکی کافر کی بھی ضائع نہیں کرتے، اس کی طلب دنیا ہوتی ہے، اس کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ جب قیامت کو شب تاریک چھا جائے گی، کچھ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا ہوگا، تو ایماندار مرد، ایماندار خواتین جن کا عقیدہ درست تھا اور جن کے اعمال اتباع رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ان کی روشنی اور نور ہوگا سورج کی طرح روشن، ان کے سامنے بھی نور دور تک جائے گا، ان کے دائیں ہاتھ میں بھی نور ہوگا۔ یعنی جیسے آپ لالٹین یا ٹارچ دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، جدھر چاہیں روشنی کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہو لگاتے ہیں، اور انہیں مبارک دی جائے گی، بشراکم الیوم، آج تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، آج اللہ کی جنتیں، اللہ کے بنائے ہوئے بہترین باغات تمہاری خاطر ہیں، تمہیں عطا کیے گئے ہیں، اور کوئی بیماری، کسی صدمے، کسی دکھ، کسی افسوس، کسی چھوٹ جانے کا خطرہ، موت کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ ہمیشہ ان میں عیش کرو گے، موج کرو گے، رہو۔
ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسان ساری عمر تگ و دو کرتا ہے کامیابی کے حصول کے لیے، اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، مال و دولت کے حصول میں کامیاب ہو جاؤں، اپنی شہرت بنانے میں کامیاب ہو جاؤں، عہدہ لینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ساری کامیابیاں وقتی اور لمحاتی ہوتی ہیں، جب موت آئے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ کی روح نکل جائے تو اسے بھی میت کہتے ہیں، کوئی بادشاہ سلامت نہیں کہتا، اور فقیر مر جائے تو اسے بھی میت کہتے ہیں۔ دنیا کے سارے عہدے، ساری کامیابیاں، سارے کمالات موت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ مرنے کے بعد اسے نور عطا ہو، روشنی عطا ہو، اللہ کی طرف سے اسے مبارک ملے، اسے جنت کی بشارت ملے، جنتوں میں ٹھکانہ ملے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ہر عمل سے یا نور پیدا ہوتا ہے یا ظلمت۔ درست عقیدے خلوص کے ساتھ حضور کے اتباع میں جو عمل کیا جائے اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ جہاں دین کی مخالفت ہوگی اس سے ظلمت پیدا ہوگی، تو اس دنیا میں بھی خود انسان کو بھی متاثر کرتی ہے اور پورے ماحول کو متاثر کرتی ہے۔ آخرت میں وہ ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہاں تو ہم کہتے ہیں وہ سبب ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں۔ اکثر میل بھی آتی ہے، خط بھی آتے ہیں، لوگ زبانی بھی آ کر کہتے ہیں جی مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، میرا فلاں کام بگڑ گیا، کوئی ملازمت نہیں ملتی، تجارت کرتا ہوں خسارہ ہو جاتا ہے، قرض خواہ تنگ کرتے ہیں، عزت نہیں رہی۔ تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کوئی جادو نہیں کرتا۔ اپنے کردار کا جائزہ لو، یہ جادو آپ خود کر رہے ہو۔ عقیدے میں صحت نہیں ہے، کردار ہے نہیں، عمل ہے نہیں، ہر کام میں ظلمت پیدا ہو رہی ہے، تو اس میں کامیابیاں کہاں سے آئیں گی؟ اللہ کی کائنات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے اس کا مواخذہ ہوتا ہے۔ جادو ایک قوت متخیلہ کو متاثر کر کے پریشان کرنے والی بات ہے۔ قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کے بارے ارشاد فرمایا یخیل علیہم انہا تسعی سترہبوا بہم، پہلے لوگوں کو ڈرایا، ہٹ جاؤ، دور چلے جاؤ، یہ اژدہا تمہیں کھا جائیں گے، ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے کسی کو اژدہا نے نگل لیا تو۔ انہیں ڈرایا کہ واقعی یہ اژدہا بننے والی ہیں، لکڑیاں رسے جو پھینکے تھے۔ پھر کیا کیا؟ یخیل الیہم، ان کی قوت متخیلہ جو ہے وہ سمجھتی تھی کہ یہ اژدہا بن گئے، حقیقت میں بنے نہیں تھے، انہیں نظر اژدہا آتے تھے۔ تو جادو صرف یہ ہے کہ جب بندہ خود کمزور ہوتا ہے اور اس کی قوت متخیلہ کو جادوگر متاثر کرتا ہے، یہ لوگ قوت متخیلہ ڈیولپ کرتے رہتے ہیں، اسے بناتے رہتے ہیں، تنہا رہ کر، بھوکا رہ کر، راتوں کو جاگ کر، چلا کشیاں کر کے ایک قوت ان کے وجود میں آ جاتی ہے جو دوسرے کے خیالات کو متاثر کرتی ہے۔ اگر وہاں نور ہو، دفاع کر سکتی ہو تو کچھ نہیں ہوتا، اور اگر وہاں بھی ظلمت ہو تو یہ ظلمت اسے مزید پریشان کر دیتی ہے۔ تو جادو کوئی نہیں کرتا، ہم اپنے پر آپ کرتے، جو قیامت کو سامنے آ جائے گا۔ بڑا غلط العام ہے جی جادو برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو صرف یہ ہوا تھا کہ حضور کو پتہ چل گیا تھا کہ کسی نے جادو کیا، اس کے علاوہ کوئی جادو کا اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ تو اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اللہ کے نبی کے پاس اللہ نے اطلاع کر دی، اس کے علاوہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ فضول روایات ہیں جو کہتے ہیں سر میں درد ہو گیا، تکلیف ہو، کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ یہ ادراک ہو گیا تھا کہ کسی نے جادو کیا، اور یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا کہ فلاں لبید نامی یہودی نے کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ آپ کے منہ مبارک لے کر، آپ کے مبارک بال لے کر ان کو گریں لگائی ہیں اور پھر ایک کنگھی میں باندھ دیا اور فلاں تاریک کنویں میں پھینک دیا۔ ایک کنواں تھا جس میں پانی نہیں تھا، خشک پڑا تھا، ویران تھا، اس میں پھینک دیا کنگھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشاندہی فرمائی، صحابہ کو بھیجا، خادمان رسالت گئے، کنویں میں اترے، اس سے وہ کنگھی ڈھونڈ کے لے آئے، تو وہ منہ مبارک اس سے نکالے تو ان میں 11 گریں لگی ہوئی تھی۔ تو آخری آیات، آخری صورتوں کی نازل ہوئی، 2 صورتوں میں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان میں 11 آیات ہیں۔ ایک ایک آیت نبی کریم پڑھتے جاتے تھے اور وہ گرہ کھلتی جاتی تھی، تو صورتیں ختم ہونے تک گرہیں کھل گئیں، بات ختم ہو گئی۔ اثر نہیں ہوا تھا حضور پر، حضور کو بتا دیا گیا تھا۔ جو روایات ملتی ہیں کہ حضور بیمار ہو گئے تھے، ان کی صحت درست نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ کسی کو شبہ ہو کہ جادو ہو گیا تو وہ یہ معوذات پڑھے، اپنے اوپر دم کر لے، جادو ختم ہو جائے گا۔ اصل تو اس میں قوت دفاع ہو۔ تو فرمایا مومنین کا تو سامنے بھی دائیں بھی نور ہی نور ہوگا، اس تاریکی سے گزر کر پل صراط پہ جانا ہوگا، نیچے دوزخ کی آگ ہوگی، وہ ساری آگ سیاہ اندھیر ہے۔ آگ روشن ہوتی ہے، سرخ رنگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، زیادہ بھڑکتی ہے تو وہ پیلی ہو جاتی ہیں، زرد ہو جاتی ہیں۔ لیکن دوزخ تو اتنی بھڑکی کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ دوزخ کی آگ اور پھر سیاہ، تو ہر طرف تاریکی چھا جائے گی۔ جب پل صراط کی طرف جائیں گے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ لیکن مومن مردوں، مومن عورتوں کے سینے روشن ہوں گے، جو دور تک روشنی پھیلا، دائیں ہاتھ میں روشنی ہوگی، جدھر ضرورت ہوگی اس روشنی میں پل صراط سے گزر جائیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروا نقتبس من نورکم۔ اب منافق مرد اور منافق عورتیں انہیں پکاریں گی۔ اکٹھے رہتے تھے دنیا میں، ایک جگہ، ایک گاؤں، ایک محلے میں، ایک رشتہ داری میں، تو واقفیت جان بوجھ ہے ایک دوسرے کی۔ تو کہیں گے بھئی یار رک جاؤ، ابھی آگے نہ جاؤ، ہمیں بھی آ لینے دو، ہمارے پاس تو روشنی بجھ گئی ہے، ہم تمہاری روشنی میں راستہ دیکھ لیں گے۔ کیونکہ منافق جو عمل کرتا ہے، جب وہ شریعت، کافر کا تو سرے سے ذکر ہی نہیں نا، کافر کا نور سے تعلق ہی کوئی نہیں، وہ تو آئے گا گرم دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس نے پل صراط پر جا کر کیا کرنا ہے؟ پل صراط تو ایک راستہ ہے جو یہ بتائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ کچھ لوگ بجلی کی چمک کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی طرح گزریں گے، کچھ گھوڑ سوار کی طرح گزر جائیں گے، کچھ پیدل کی طرح گزر جائیں گے، کچھ گرتے پڑتے نکل جائیں گے۔ لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کے اعمال تھوڑا سا چلنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، جہنم میں گر جائیں گے۔ ایمان ہوگا، اعمال نہیں ہوں گے۔
پھر انہیں جہنم سے گزر کر ہزاروں برس کئی صدیاں لگا کر پار جا کر نجات حاصل کرنی ہوگی اگر ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پل صراط پر قدم رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، سیدھے جہنم میں گر جائیں گے۔ اب وہ لوگ جو بظاہر مسلمان تھے، دعویٰ اسلام کا کرتے تھے، نمازیں مسلمانوں کے ساتھ پڑھتے تھے، روزے مسلمانوں کے ساتھ رکھتے تھے، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے، وہ دنیاوی فائدے کے لیے انہوں نے اسلام کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ تو جو کام انہوں نے بظاہر اسلام کے تابع کیے، انہیں بھی جہاں نور بٹ رہا ہوگا دیا انہیں بھی جائے گا۔ اب چونکہ ان میں حقیقت نہیں تھی تو جس طرح انہوں نے ظاہری نمازیں پڑھی، اسی طرح ایک دفعہ انہیں نور مل گیا، جب وہاں سے آگے نکلیں گے تو وہ بجھ جائے گا، کیونکہ ان میں جس طرح ان کی عبادات میں اور اعمال حیات میں خلوص نہیں تھا، اس نور میں تیل نہیں ہوگا، اس دیے چراغ میں تیل نہیں ہوگا، وہاں سے نکلیں گے تو بجھ جائے گا۔ آگے تاریکی ہوگی جہنم کی اور پل صراط ہوگا، تو وہ ان سے کہیں گے یار ٹھہر جاؤ، ہم نے بھی تمہارے ساتھ ہی عمر بسر کی، ایک محلے، ایک خاندان، ایک گھر کے افراد ہیں، تو ہماری تو روشنی بجھ گئی، ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروا نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی سے کوئی فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو مومنین انہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس نور استعمال کے لیے، استفادے کے لیے اور اپنے لیے ہے، تمہیں چاہیے تو جہاں بٹ رہا تھا وہاں جاؤ، بجھ گیا تو اور لے آؤ، جہاں سے ہمیں ملا ہے تم بھی وہیں تھے، اکٹھے رہے دنیا میں، تو اکٹھے وہاں نور لینے بھی گئے، ہمیں بھی ملا، تمہیں بھی ملا، تمہارا بجھ کیوں گیا، جاؤ وہاں سے پھر لے آؤ۔ فرماتے ہیں وہاں جائیں گے تو وہ کہیں گے اپنا حصہ لے چکے ہو، یہاں کوئی نہیں، تمہارا جو کچھ تھا تم لے گئے، بجھ گیا تو پھر اس میں تم نے تیل نہیں ڈالا تھا، خلوص نہیں تھا، اس میں یقین نہیں تھا۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ واپس جاؤ، جہاں نور بٹ رہا تھا وہاں سے لے آؤ، پھر لے آؤ۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، تو ان کے درمیان حد فاصل بنا دی جائے گی، دیوار کی طرح ایک رکاوٹ حائل ہو جائے گی۔ وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باب، اس میں دروازہ تو ہوگا، لیکن جن کے پاس روشنی ہے وہ تو اس دروازے کو دیکھ کر گزر جائیں گے، اور جن کے پاس روشنی نہیں ہے ان کے لیے نہ کوئی دروازہ ہونا نہ، ایک اندھے کے لیے کیا پتا اسے کہاں دروازہ ہے کہاں نہیں ہے۔ باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے ظاہر کی طرف تو جس طرف لوگ ہوں گے دردناک عذاب ہوں گے، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت ہوگی، بخشش ہوگی، جنت ہوگی۔ اب مومنین کے پاس تو نور ہوگا، روشنی سے راستہ دیکھ کے گزر جائیں گے، تو وہ پیچھے سے آواز دیں گے ینادونہم الم نکم معکم، وہ پیچھے سے کہیں گے یار کدھر نکل گئے ہو، ہمیں اس اندھیرے میں اور عذاب میں اور اس تپش اور دوزخ کی گرمی میں چھوڑ گئے ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، اکٹھی عمر بسر کی، ہم نے تمہارے ساتھ مل کر نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، خیرات دی، تمہارے ساتھ ہی تو تھے۔ تو وہ مومن کہیں گے بلا، ہاں ٹھیک ہے، تم نے ہمارے ساتھ رہے، ہمارے جیسے اعمال کیے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، تم تھے تو ہمارے ساتھ، لیکن تم نے تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا،
وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنی جانوں کے لیے مصیبت خرید لی. وَتَرَبَّصْتُمْ، تم تو یہ سوچتے رہتے تھے کہ چلو جب تک ان کے پاس اقتدار یا اختیار یا طاقت یا حکومت ہے ان سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، مسلمان بنے رہو. اگر یہ نہ رہے کوئی اور آ گیا تو ہم اس کے ساتھ مل جائیں گے، ہمارا کیا ہے. جیسے آج کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو وطن عزیز کے لیے ہی صحیح، ایک آزاد مملک کے لیے صحیح خلوص دل سے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. مسلمان ریاست ہے، مسلمان افراد ہیں، ان کی بھلائی ہو، بہتری ہو، انہیں آسانی ہو. کچھ لوگ اپنا پیسہ کمانے کے لیے انہیں پرواہ نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہندوستان نے فتح کر لیا تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ان کی کلرکی کرتے رہیں گے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. کسی اور قوم نے فتح کر لیا تو ہمیں نوکری کرنی ہے، یہاں کر رہے ہیں وہاں کرتے رہیں گے. فرمایا تمہارا تو یہ حال تھا کہ چلو مسلمان طاقت میں ہے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں، اگر خدا نخواستہ کافروں نے ان کی ریاست چھین لی تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے. فرمایا تمہارا یہ حال تھا، ہمارا یہ نہیں. ہم خلوص سے اسلام پر تھے، جئیں گے اسلام پر، مریں گے اسلام پر. تم موقع پرست تھے، تم نے اسلام کو اقتدار میں دیکھا تو مسلمانوں کا روپ دھار لیا. کفر غالب آ جاتا تم ادھر شامل ہو جاتے، اور تمہیں امید تھی کہ یہ مارے جائیں گے، چھوٹی سی سلطنت ہے، تھوڑے سے افراد ہیں، اس کی کوئی وسائل نہیں ہے، بالآخر کافر انہیں نابود کر دیں گے. وغرتکم الامانیہ وارتبتم، تمہیں تو ہماری بقا اور ہماری کامیابی میں شک تھا کہ یہ نہیں بچ سکتے، یہ مملکت نہیں چل سکتی، یہ کافر ان کو کھا جائیں گے. جیسے آج بھی ہیں منافقین کا آج بھی یہی ہے کہ یہ ریاست نہیں چل سکے گی، یہ ختم ہو جائے گی، امریکہ اسے نہیں چلنے دے گا، اسے فلاں نہیں چلا، ہندوستان اسے فتح یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. فرمایا تمہارا تو یہ حال تھا، اور تمہیں خواہشات نفس نے بھٹکا دیا تھا. تم دنیاوی منافع کے طلبگار تھے، تمہارا نفس دنیا پہ ریجھا ہوا تھا. تم چاہتے تھے کہ مومنوں سے مسلمان خود کو ظاہر کر کے فائدہ حاصل کر لیں، کافر آئے تو ہم بھی کافر ہو جائیں گے، ان کے ساتھ مل جائیں گے، ادھر سے فائدہ حاصل کر لیں گے. حتیٰ جاء امر اللہ، اسی طرح تم نے زندگی بسر کی حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ گیا، موت آ گئی، اور منافقت میں تمہاری موت واقع ہو گئی. وغرکم باللہ الغرور، اور ان بے معنی باتوں نے اور فضول امیدوں نے جو تمہیں شیطان نے دلا رکھی تھیں، تمہیں اللہ سے دور کر دیا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، سو آج بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت یا دولت دنیا جس کے لیے تم کبھی مومن بنتے تھے کبھی کافر، اور جو دولت جمع کرتے رہے، آج وہ دے کر تم جان نہیں چھڑا سکتے. آج نہ کسی منافق سے کوئی معاوضہ لے کر چھوڑا جائے گا، نہ کسی کافر سے. اب یہاں کفار کا ذکر آیا، وہ بھی کہیں گے ہم نے وہ نیکی کی تھی، کنواں بنوایا تھا، سکول بنوایا تھا، ہسپتال بنوایا تھا، یہ ہوا وہ فرمایا وہ تم وصول کر چکے، آج کچھ نہیں ہے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، تم دوزخ ہی تمہارے سزاوار ہے. تمہارا عقیدہ، تمہارا کردار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے جہنم ہی میں پھینکا جائے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بڑی تکلیف دہ جگہ ہے، بہت مشکل ہے گزر یہاں. الم یان للذین آمنوا،
ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. یہ سارے حالات بیان کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ ابھی مومنوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خلوص سے خشوع سے بھر جائیں، عجز و نیاز سے بھر جائیں، عظمت الہی ان کے دلوں پہ طاری ہو جائے اور انہیں اللہ کی یاد کی طرف لے جائے، وہ اللہ کے ذکر میں لگ جائیں. کب کرو گے ایسا؟ وہ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم خلوص سے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، تو اسی خلوص سے اطاعت کب کرو گے؟ کس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ کون سی سند ہے تمہارے پاس کہ کب تک دار عمل میں جیتے رہو گی، کب تک فرصت عمل ہوگی؟ بندہ زندہ رہتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا، بینائی چلی جاتی ہے، ہاتھ پاؤں کی قوت چھوڑ دیتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، زبانیں بند ہو جاتی ہیں. تو کس وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے دل میں خشوع کب پیدا ہوگا جو تمہیں اللہ کی یاد کی طرف لے جائے؟ ایمان لانا بھی ذکر الہی ہے، اللہ کی اطاعت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے حد کے اندر باتیں کرنا بھی ذکر الہی ہے، تسبیحات اور تلاوت بھی ذکر الہی ہے، نماز روزہ بھی ذکر الہی ہے. اور حقیقی ذکر تب ہے جب قلب ذاکر ہو جائے، جب وجود کا ایک ایک ذرہ ذاکر ہو جائے. تو کب کرو گے یہ؟ ما نزل من الحق. اور کب اس بات پر عمل کرو گے جو اللہ کی طرف نازل ہوئی، جو حق ہے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. اور ان اہل کتاب کی طرف نہ ہو جاؤ جن پہلی امتوں پر کتابیں نازل ہوئیں، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو وہ مرور زمانہ کا شکار ہو گئے، وقت گزرتا رہا اور وہ عمل سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ اب وہ کتابیں زبانی رہ گئیں کہ یہ کتاب ہے، نہ اس کے مطابق عقیدہ رہا نہ عمل رہا. جب عمل چھوڑا تو دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبہم، ان کے قلوب پتھر بن گئے، سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت گناہ میں مصروف ہو گئی. یہ مومن کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کب اپنے آپ کو عملی زندگی میں مسلمان ثابت کرو گے؟ کس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ فوراً سب سے پہلے یہ کام کرو، ورنہ پہلی امتوں پہ بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بڑی عمر پڑی ہے، پڑھ لیں گے نمازیں. کوئی بچہ آج کل تو فیشن ہو گیا نا، چونکہ کافروں نے بھی داڑیاں رکھنا شروع کر دی ہیں، تو ہر جو مغرب کا شوقین ہے وہ ان کے مطابق داڑیاں رکھتا ہے، پھر اس کے نمونے بناتا ہے جیسے کافر بناتے ہیں. یہاں سے کاٹ دی یہاں رکھ لی، یہاں سے کاٹ دی یہاں رکھ لی، یہاں سے سر منا دیا یہاں بال رکھ لی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. عہد نبوی میں بھی کفار ایسا کیا کرتے تھے، جس سے اللہ کریم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو منع فرمایا تھا. اسے قضا کہتے ہیں، قضا عربی میں قاف زے ہے قضا. تو قضا فرمایا حرام ہے، منع ہے. سر پر بال رکھنے ہیں سارے رکھو، کٹانے ہیں سارے کٹا دو. ایک آدھے سر پہ اس طرح پھیر دیا، آدھے پہ بال چھوڑ دیے، یہ جائز نہیں. آدھی داڑھی مونڈ دی آدھی رکھ لی، یہ قضا ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کچھ اس طرح سے کلمے بڑھا کے نیچے داڑھی کو اس طرح مونچھوں کو داڑھی میں لے جاتے ہیں داڑھی، تو یہ ساری قضا ہے اور یہ حرام ہے. تو کوئی داڑھی بچہ رکھ لیتا تھا نا تو اسے کہا جاتا ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، تم نے ابھی سے داڑھی رکھ لی. کس کے پاس سند ہے کتنی عمر پڑی ہے؟ وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل لرز جائیں کہ میں کب عمل کروں گا؟ وقت ختم ہو رہا ہے، فرصت جا رہی ہے. اور وہ خشوع تمہیں اللہ کی یاد میں لگا دے
ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جاؤ جنہیں کتابیں اللہ کی طرف سے نصیب ہوئیں، پھر مرور زمانہ میں وقت گزرتا رہا، وہ کتابوں سے آہستہ آہستہ دور ہوتے گئے تاکہ ان کے دل پتھر بن گئے اور وہ سراپا گناہ میں غرق ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت پھر گناہ میں مبتلا ہو گئی۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔